السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قافیے کی سمندر میں چھلانگ لگانے سے پہلے ہمیں دو چیزیں آنی چاہیے، وہ یہ کہ کسی بھی لفظ کے اندر کون سے حروف زائد ہیں اور کون سے حروف اصلی ہیں، چونکہ یہ جاننے کے بعد ہی ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ قافیہ درست ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں، حروف اصلی اور حروف زائد۔ حروف اصلی وہ لفظ ہیں جن میں سے آخری حرف اگر نکال دیں تو وہ لفظ بے معنی ہو جائے گا، یعنی اس کا کوئی میننگ ہی نہیں رہے گا یا معنی بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسے حروف اصلی کہتے ہیں۔ حروف زائد وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اضافی ہے، یعنی اگر آپ ان کو ہٹائیں، حذف کر دیں، نکال دیں تو اصلی لفظ قائم رہے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اب مثال دیکھیں، مثال دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے۔ دوست، دوستوں اور دوستیاں، اس میں سے دوست جو ہے یہ اصلی ہے، اس لیے چونکہ اس میں سے اگر ایک بھی حرف کو ہم حذف کرتے ہیں تو اس کا معنی ہی خراب ہوگا، میننگ اس کا بدل جائے گا یا خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ دوست سے تا کو ہم اگر حذف کرتے ہیں تو کیا میننگ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ دوستوں، دوستوں سے اگر نون غنہ اور واو کو حذف کرتے ہیں تو پھر بھی دوست یعنی اصلی جو لفظ ہے وہ باقی رہتا ہے۔ دوست یہ اصلی ہے اور ان میں سے جو حروف ہیں یہ اضافی ہے۔ اس طریقے سے دوستیاں، ان میں سے بھی جو یا ہے، الف ہے، نون غنہ ہے، یہ اضافی ہے۔ تو سمجھ آئی بات کہ اس میں سے دوست جو ہے وہ اصلی ہے، باقی جو الفاظ ان میں ہے تو ان میں سے واو، نون غنہ اور یا، الف، نون غنہ یہ جو ہے یہ اضافی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور مثال دیکھیں، نشان، نشانی، نشانیاں۔ نشان یہ اصلی ہے، وہ اس لیے چونکہ اس میں سے اگر کوئی حرف کو ہم حذف کرتے ہیں، نکالتے ہیں، ہٹاتے ہیں تو اس کا معنی خراب ہو جائے گا یا کچھ معنی ہی نہیں رہے گا، تو اس لیے یہ اصلی ہے۔ نشانی، نشانی میں سے ہم اگر ایک حرف کو حذف کرتے ہیں تو بچے گا نشان، یعنی یا کو حذف کر دیں گے تو نشان بچے گا، تو اس کا اصلی جو حرف ہے، اصلی جو لفظ ہے وہ برقرار ہے، قائم ہے، تو یا یہاں پہ اضافی ہے۔ نشانیاں میں یا، الف اور نون غنہ اضافی ہے، ٹھیک ہے، زائد ہے، تو نشان یہاں پہ اصلی۔ کتاب، کتابیں، کتابوں، کتاب اصلی اور باقی کتابیں میں، کتابوں میں یا، نون غنہ اور واو، نون غنہ یہ اضافی ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی، حروف اضافی اور حروف اصلی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی دو لفظوں کے ہم قافیہ ہونے کا ہم فیصلہ کریں گے تو سب سے پہلے اس بات کا خیال کریں گے کہ ان لفظوں کے اندر حروف اضافی کون ہے اور حروف اصلی کون ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ ہم فیصلہ کر لیں اس کے بعد حروف اصلی کا آخری حرف کون سا ہے یہ دیکھیں گے ہم۔ حروف اصلی کا آخری حرف کون سا ہے؟ جو بھی آخری حرف ہوگا اسے ہی ہم کہتے ہیں حرف روی۔ حروف اصلی کا جو بھی آخری حرف ہوگا اسے ہی ہم کہتے ہیں حرف روی، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں، شرابوں، اصلی تو شرابوں کا اصلی جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شراب، نون غنہ اور واو ایکسٹرا ہے، اضافی ہے، ٹھیک ہے، زائد ہے، تو شرابوں کا اصل جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شراب۔ اور شراب میں دیکھیں سب سے آخری جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ با، تو با ہو گیا حرف روی۔ میرے خیال سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب تھوڑی سی ایک بہت بہترین اور مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، مجموعہ روی۔ ایک ہے مجموعہ روی، حرف روی سے پہلے ہمیں ایک دستیاب متحرک دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دستیاب حرکت چاہیے ہمیں۔ دیکھیں، اب شراب میں، میں اگزامپل کے لیے شراب لکھتا ہوں، اب شراب میں با جو ہے وہ حرف روی ہے، ٹھیک ہے، آخری میں ہے، اصلی لفظ ہے شراب اور اس کے آخر میں با ہے تو با ہو گیا حرف روی۔ اس سے پہلے الف ساکن، شراب میں الف ساکن ہے نا، حرف روی سے پہلے الف ساکن، اس کے بعد را متحرک، یعنی را پر زبر ہے تو ہمیں زبر مل گیا، چاہیے ہمیں زبر ہی صرف، ٹھیک ہے؟ تو بیچ میں را ساکن ہے تو ہمیں زبر چاہیے، تو زبر کو ڈھونڈیں گے ہم، تو با کے بعد الف ہے، الف کے بعد را پر زبر ہے یعنی متحرک ہے را، تو ہمیں حرکت چاہیے، تو یہ ایک را پر حرکت ملا، تو اب ہم زبر پلس الف پلس با، یہ ہمارا مجموعہ روی بن گیا۔ تو اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو اسے ہم قافیہ کہیں گے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔